السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو روزے سے متعلق چند اہم طبی مسائل ہیں وہ میں شیئر کروں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں 7 مسائل آپ سے شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی کی جو 7-8 مسائل ہیں اہم ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اب تک کنوے کروں گا۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بلڈ یا شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ روزے کی حالت میں زبان کے نیچے گولی رکھنا۔ اب اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے پوائنٹ نمبر 5 کہ روزے کی حالت میں آکسیجن لگوانا۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈلوانا۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے روزے کی حالت میں، یعنی فائنل جو لاسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 7 کہ روزے کی حالت میں اپنے ہماری جو آنکھیں ہیں ان میں دوا ڈلوانا۔ تو دوستوں، پوائنٹ نمبر 1 پہ آتے ہیں ہم کہ کیا روزے کی حالت میں ڈرپ یا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو دراصل جو دوا ہوتی ہے یہ مخارق اصلیہ یعنی منفذ اصلی کے راستوں سے ہمارے جسم میں داخل نہیں ہوتی، یہ دراصل مسام یا رگوں کے راستوں سے ہمارے جسم میں داخل ہوتی۔ تو روزے کے فاسد ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو خوراک ہے یہ ہمارے جسم کے اصلی راستوں یعنی کہ ہمارے منہ یا ناک وغیرہ کے ذریعے سے ہمارے حلق تک پہنچے۔ تو اس سے یہ بات اخذ ہوئی کہ روزے کی حالت میں ڈرپ یا انجیکشن لگوانا جائز ہے۔ ہم انجیکشن لگوائیں تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون یا شوگر ٹیسٹ، یعنی روزے کی حالت میں کیا ہم خون کا یا شوگر کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ جو چیز ہے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے جسم سے کسی بلڈ کا جو ہے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم بلڈ کو نکالتے ہیں، نہ کہ کسی خوراک کو ہم اپنے منہ یا ناک کے ذریعے اپنے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جائز ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جس کو گمان ہو، جس کو غالب گمان ہو یا یقین ہو کہ بلڈ کو اس کے جسم سے نکالنے سے اس کو کمزوری ہو سکتی ہے، تو دوستوں اس طرح سے وہ جو روزہ ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 3 روزے میں انہیلر کا استعمال۔ دوستوں، جو انہیلر ہوتا ہے یہ دراصل ایک پمپ ٹائپ ہوتا ہے جو کہ دمہ کے مریض استعمال کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق یہ جو انہیلر ہوتا ہے اس کی صرف ہوا ہی نہیں ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی، دراصل اس میں کچھ ایسی دوائی کے ذرات ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے ہمارے پھیپھڑوں میں ہمارے حلق کے اندر جاتے ہیں۔ تو اس لیے انہیلر کا استعمال ممنوع ہے، یعنی اگر ہم انہیلر کا استعمال کریں گے، اس کا یوز کریں گے تو اس طرح سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں انہیلر کا جو مریض ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 4 روزے کی حالت میں زبان کے نیچے گولی رکھنا۔ دوستوں، زبان کے نیچے گولی رکھنا یہ جو عمل ہے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب ان کا بلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے بلڈ پریشر کا تو وہ زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں۔ یہ جو گولی ہے اگر اس کا کچھ اس کے اجزاء ہمارے لعاب کے ذریعے مکس ہو کر ہمارے حلق میں چلے جائیں تو اس طرح ہمارا جو روزہ ہے
وہ فاسد ہو جائے گا، وہ روزہ جو ہے ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اگر ہم وقت پر وہ لعاب جو ہے اس کو اگر ہم صاف کر لیں تو اس طرح سے ہمارا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اور اگر کوئی مریض ہے بلڈ پریشر کا جس کی بہت سیریس سنجیدہ کنڈیشن ہے، تو اس دوران اگر روزہ اس کا ٹوٹ جائے تو اس روزے کا کفارہ جو ہے وہ لازم نہ ہوگا، جبکہ اس کی قضا جو ہے وہ لازم صرف ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 5، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آکسیجن لگوانا، یعنی روزے میں آکسیجن لگوانا۔ دوستوں، روزے میں آکسیجن لگوانا یہ جائز ہے، بشرطیہ یہ کہ آپ جو آکسیجن ہے وہ صرف ہوا پر مشتمل ہو، یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کے کوئی بھی ذرات جو ہیں دوا کے وہ شامل نہ ہوں۔ تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں جو آکسیجن ہے یہ لگوانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی جو طبی ذرات ہیں وہ شامل نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 6، روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈلوانا۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈلوانا۔ دوستوں، ویسے ایک تحقیق کے مطابق کہ ہمارے جو کان ہیں ان سے ہمارے حلق تک کا ویسے تو کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو عام صحت مند انسان ہے اس کے لیے یہ جائز ہے، مطلب وہ دوا ڈلوا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے جس کا کان کا جو پردہ ہے جو باریک مگر مضبوط اگر فرض کیا وہ پھٹ جاتا ہے تو اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا روزہ، یعنی اگر کوئی مریض ہے تو وہ کوشش یہ کرے کہ روزے کے بعد ہی جو ہے نا، ٹائم کے بعد ہی وہ دوا کا استعمال کرے۔ پوائنٹ نمبر 7، یعنی جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا آنکھوں میں دوا ڈلوا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، دیکھیں بہت ساری احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں میں دوا کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اب تحقیق کے مطابق کہ ہماری جو آنکھیں ہیں ان سے حلق تک کا راستہ ہوتا ہے، اگر اس راستے کے ذریعے کوئی دوا ہمارے حلق تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس طرح پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن روزہ جو ہے وہ آپ کا ویسے ہی مینٹین رہے گا، یہ فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، اب روزہ جو ہے ہمارا فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ناک کے اندرونی حصے کے ذریعے جو ہمارے جو دوائی ہے وہ اس کے ذریعے ہمارے حلق تک پہنچتی ہے، اور وہ جو راستہ ہے وہ دراصل بالکل باریک سا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزے کے دوران اگر ہم کوئی مسلمان آنکھ میں اگر کوئی اس کا مسئلہ ہے تو دوا ڈلواتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی کے جو 8 پوائنٹ ہیں 7 پوائنٹ ان کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں فیوچر میں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں گا، آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ تو فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔